بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد میں دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث سے جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان عین مستاجرہ میں ضمان کے مسئلے کا دوسرا حصہ ہے، کہ جس کے حوالے سے ہم بیان کر رہے تھے کہ اجارہ اگر فاسد ہو جائے تو آیا مستاجر عین مستاجرہ کی نسبت ضامن ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ عکس قاعدہ جو قاعدہ ضمان ہے اس کا عکس تقاضا کرتا ہے کہ مستاجر یہاں پر ضامن نہیں ہوگا، لیکن پیچھے ہم نے عرض کیا کہ بعض فقہا کے کلمات کو جب ہم نے دیکھا تو بعض بزرگان کے کلمات کے اندر حکم بالضمان کا تھا اور بعض میں حکم بعدم ضمان کی بات کی تھی، تو اس طرح سے قاعدے کا نقض اس مورد کے اندر نظر آ رہا تھا۔ اور آج کے اس درس کے اندر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ضمان کے حوالے سے بعض دیگر دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید جو بزرگان ضمان کی بات کرتے ہیں وہ ان دلائل کی وجہ سے ہو۔ دو دلیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پھر خود اپنی نظر کی طرف آتے ہیں کہ آیا اس اجارے فاسدہ کے اندر عین مستاجرہ کے حوالے سے خود شیخ انصاری ضمان کی بات کرتے ہیں یا عدم ضمان کی۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان اجارے فاسدہ میں عین مستاجرہ کا عکس قاعدہ سے تخصصاً خارج ہو جانا، اور پھر اسی طرح سے تخصیصاً اسی قاعدے سے خارج ہونے کی بات کی جائے گی کہ ان دو راہوں سے استدلال کیا جائے گا حکم بالضمان کا، اور اس کے بعد شیخ انصاری کی اپنی نظر۔ تو عبارت کے اندر شیخ انصاری اس طرح سے اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ وَلَعَلَّ الْحُكْمُ بِالضَّمَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ، کہ شاید حکم بالضمان اس مسئلے کے اندر کہ جہاں اجارے فاسدہ کے اندر عین مستاجرہ کی نسبت ضمان کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ چند دلائل کی وجہ سے ہو۔ اور پہلی جو یہاں پر دلیل جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اما لخروجها عن قاعدۃ ما لا یضمن، کہ یا تو یہ اس لیے حکم بالضمان کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ عین مستاجرہ جو ہے وہ قاعدے ما لا یضمن سے خارج ہے، قاعدہ جس کا عکس ما لا یضمن بصحیحہ لا یضمن بفاسدہ ہم بیان کر رہے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ قاعدے کی تقاضا یہ ہے کہ یہاں حکم بعدم ضمان ہوگا، اور یہاں پر حکم بالضمان کیوں کہا جا رہا ہے، اس ضمان کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ قاعدے لا یضمنوں سے عین مستاجرہ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ تخصصاً خارج ہے، یعنی اسی قاعدے کا کے مصادیق میں سے تھا ہی نہیں، ابتدا سے ہی اس قانون کے دائرے میں ہی نہیں آ رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس قاعدے کے دائرے میں تھا اور پھر اسی کو تخصیص دی گئی ہو، کسی وجہ سے خارج کیا گیا ہو، نہیں، آقا فرماتے ہیں کہ تخصصاً موضوعاً جو ہے وہ اس قاعدے سے خارج ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قاعدے کا یعنی قاعدے کا اصل آپ لے لیں یا قاعدے کا عکس لے لیں، ان دونوں میں جو قاعدے کا مورد ہے کہ جہاں ہم اس قاعدے کو بیان کرتے ہیں یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں ہم ضمان یا عدم ضمان کی بات کرتے ہیں، اصل کے اندر ہم ضمان کی بات کرتے ہیں کہ اگر صحیح میں وہ ضمان کا افادہ کرتا ہے تو فاسد میں بھی کرے گا، اور اسی طرح عکس میں ہم کہتے ہیں کہ جب صحیح میں ضمان کا افادہ نہیں کرتا تو فاسد میں بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ ضمان و عدم ضمان کی بات کرتے ہیں ہم اس قاعدے کے اندر، یہ وہاں ہے جہاں پر عقد کا وہی چیز متعلق قرار پائے، اسی متعلق عقد میں مورد عقد کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ضمان اور عدم ضمان کی بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا جو یہ مسئلہ ہے اجارے فاسدہ کے اندر عین مستاجرہ کا، یہاں تو جو مورد عقد ہے وہ عین مستاجرہ تو نہیں ہے بلکہ خود منفعت ہے، خود منفعت متعلق عقد اجارہ ہے۔ جب اس طرح سے ہے تو پس عین مستاجرہ اسی قاعدے کے دائرے میں نہیں آتی کہ آپ اس قاعدے کے حوالے سے استدلال قائم کریں، اور بلکہ دیگر قواعد کی طرف اگر ہم رجوع کرتے ہیں تو وہ دیگر قواعد کے مطابق یہاں پر یہی نظر آتا ہے کہ وہ عین مستاجرہ اس کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہے اور امین ضامن نہیں ہوتا، تو پس قاعدے کے اندر یہ مسئلہ آتا نہیں ہے، اور قاعدے کے علاوہ دیگر قواعد کی طرف رجوع ہوگا تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عین مستاجرہ اس کے ہاتھ میں ایک امانت ہے، تو پس یہ خارج تخصصاً قاعدے ما لا یضمن سے، لأن المراد بالمضمون، اسی مطلب کو آغا عبارت کے اندر یوں بیان کر رہے ہیں کہ جو مقصود ہے ہمارا مضمون سے اس قاعدے کے اندر
مورد العقد، وہ خود اس عقد کا مورد ہے، یعنی وہ چیز ہے کہ جو متعلق عقد قرار پاتی ہے۔ وہ مورد العقد فی الاجارہ المنفع، اور فرماتے ہیں کہ عقد اجارہ کے اندر متعلق عقد کیا ہے، مورد عقد کیا ہے، فرماتے ہیں کہ خود منفعت ہے، نہ عین مستاجرہ۔ بس جب عین مستاجرہ مورد عقد نہیں ہے تو کس طرح آپ اس قاعدے کے ذریعے یہاں پر ضمان یا عدم ضمان کی بات کر سکتے ہیں؟ بس یہ تخصصاً جو ہے موضوعاً اس قاعدے سے خارج۔ نتیجہ فالعین یرجع فی حکمها للقواعد، عین جو ہے عین مستاجرہ وہ اس اجارہ فاسدہ کے اندر اپنے حکم میں پلٹے گی دیگر قواعد کی طرف، یعنی عین جو ہے وہ رجوع کرے گی دیگر قواعد کی طرف، ان قواعد کے مطابق دیکھا جائے گا کہ یہ اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے۔ وحیث کانت فی صحیح الاجارۃ امانۃ معزونا فیہا شرعا، فرماتے ہیں کہ وحیث کانت یعنی یہی عین فی صحیح الاجارہ، اجارے کے صحیح مورد کے اندر جہاں پر اجارہ فاسد نہ ہو، امانتاً کیا ہے، امانت ہے، معزونا فیہا شرعا، وہ شخص جو کہ مستاجر ہے وہ شرعاً اسی عین مستاجرہ میں اذن رکھتا ہے، معزون ہے، اسے اجازت دی گئی ہے۔ ومن طرف المالک، اور اسی طرح مالک کی جانب سے بھی وہ معزون ہے، تو پس لم یکن فی ضمان، اس عنوان سے اس کے اندر ضمان نہیں ہے، یعنی یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عین مستاجرہ اس کے ہاتھ میں امانت ہے، اور یہ امانت شرعیہ اور امانت مالکیہ دونوں کا اطلاق یہاں پہ آ رہا ہے۔ شارع نے بھی اس کے لیے اسی عین مستاجرہ میں تصرف کی اجازت دی ہوئی ہے اسے، اور اس عین مستاجرہ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، اس میں وہ معزون ہے، اور اسی طرح مالک کی جانب سے بھی عین مستاجرہ کا وہ مستحق ہے صحیح اجارہ کے اندر، تاکہ وہ اس کی منفعت سے استفادہ کر سکے، اور عین مستاجرہ اس کے ہاتھ میں امانت کے طور پر رہے گی تاکہ وہ اس کے منفعت اور فائدے سے استفادہ کرے۔ اسی صورتحال میں آقا فرماتے ہیں کہ یہاں پر ضمان نہیں۔ اب صحیح کے اجارہ اگر صحیح واقع ہو تو وہاں پر ضمان مترتب نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا فِي فَاسِدِهَا، اگر وہی اجارہ فاسد ہو جائے تو فَدَفْعُ الْمُوجِرِ لِلْعَيْنِ، وہ جو مجر ہے وہ جب دفع کرتا ہے عین کو، انما ہوا للبناء علی استحقاق المستاجر لہا، وہ کیوں دفع کر رہا ہوتا ہے اس مستاجر کو یہ عین؟ فرماتے ہیں کہ اجارہ فاسدہ کے اندر موجر جب عین کو دفع کر رہا ہے تو وہ اس بنا پر ہے کہ وہ بنا رکھتا ہے اس بات پر کہ وہ مستاجر اس عین کا مستحق ہے، چونکہ اجارہ واقع ہوا ہے، جب اجارہ واقع ہوا ہے تو اب مستحق ہے وہ مستاجر کے وہ اس عین کو لے لے، لحق الانتفاع فیہ، کیوں وہ عین کا مستاجر قرار پاتا ہے؟ تاکہ وہ اسے انتفاع حاصل کرے۔ تو اس بنیاد پر آقا فرماتے ہیں کہ عقد فاسد کے اندر موجر جب عین دفع کرتا ہے تو وہ اس بنا پر دفع کرتا ہے، اسے مستحق جانتے ہوئے وہ دفع کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ والمفروض عدم الاستحقاق، یعنی اجارہ جو کہ فاسد ہو گیا، جب فاسد ہو گیا تو واقعاً فرض کیا ہے کہ وہ مستحق نہیں ہے، فیدہ علیہ ید عدوان موجبۃ للضمان، اب اس کا جو ہاتھ ہے اس پر وہ کس نوعیت کا ہاتھ ہوگا؟ امانی تو نہیں ہوگا بلکہ ید عدوانی قرار پاتا ہے، اور ید عدوانی جو ہے اس صورت میں وہ موجب ہے کس کا؟ ضمان کا۔ بس اگر آپ دیکھتے ہیں کہ قاعد ضمان سے تخصصاً جو ہے موضوعاً جو ہے یہ ہمارا مورد مانحن فی جو مسئلہ ہے عین مستاجرہ کا وہ خارج ہوتا ہے، اس سے تو خارج ہو گیا، بس آپ عدم ضمان کی بات نہیں کر سکتے قاعدے کے عکس قاعدے کے مطابق، لیکن دیگر قواعد کے مطابق جیسے ابھی ہم نے توضیحات دے دی، انہی کے مطابق کیا سامنے آئی بات کہ عین مستاجرہ کی نسبت وہ شخص چونکہ ید عدوانی رکھتا ہے تو پس اطلاق جو قاعد ید کا ہے علی الید ما اخذت حتی تؤدی، وہ اس کو شامل ہو جاتا ہے، نتیجے میں یہ مستاجر ضامن قرار پاتا ہے۔ تو بس ایک راہ ضمان کی آغا کے بقول شیخ انصاری کے بقول یہ ہو سکتی ہے کہ جو حکم ضمان کرتے ہیں وہ شاید اس بنیاد پر ضمان کی بات کر رہے ہوں۔ اس کے بعد پھر دوسری دلیل کی طرف آغا اشارہ کرتے ہیں کہ ایک اور دلیل بھی ممکن ہے کہ یہاں پر بیان کی جائے، اور وہ درواقع تخصیصاً اسی قاعد عکس یعنی قاعد ضمان کے عکس سے اس مطلب کے خروج کی بات ہے، تخصیصاً البتہ نہ تخصصاً، کہ وَإِمَّا لِأَنَّ قَاعِدَةَ مَا لَا يُضْمَنُ مُعَارِضَةٌ هُنَا بِقَاعِدَةِ الْيَدِ، یا تو یہ جو خارج جانا جا رہا ہے قاعد عکس ضمان سے اس مطلب کو جو ہمارا مسئلہ عین مستاجرہ کا ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے ہے کہ قاعد ما لا یضمن جو ہے وہ معارض ہے یہاں پر قاعد ید سے۔ قاعد ید کیا تقاضا کرتا ہے؟ علی الید ما اخذت حتی تؤدی، یعنی قاعد ید کی تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص ضامن ہے، اور دوسری جانب سے
ہم دیکھتے ہیں کہ خود مالا یوزمن کا جو عکس قاعدہ ضمان تھا، اس کی تقاضا کیا ہے کہ وہ شخص ضامن نہیں ہے، چونکہ اجارہ صحیح جب مورد ضمان نہیں ہے تو اجارہ فاسد جو ہے وہ بھی مورد ضمان نہیں ہوگا۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو فقط یہاں تک بات کہہ دی کہ یہ قاعدہ مالا یوزمن سے خارج ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر قاعدہ مالا یوزمن قاعدہ ید سے معارض ہے، لیکن یہاں پر مزید بیان آنا چاہیے کہ اگر یہ اس سے تخصیصاً آپ خارج کر رہے ہیں قاعدہ مالا یوزمن سے قاعدہ ید کی وجہ سے، تو آپ نے تو تعارض کی بات کی ہے۔ جب آپ تعارض کی بات کرتے ہیں تو الید کو، قاعدہ ید کو مقدم ہونا چاہیے مالا یوزمن پر۔ کس بنیاد پر یہ قاعدہ الید جو ہے وہ مقدم ہے؟ تاکہ ہم کہیں کہ مالا یوزمن قاعدے کو تخصیص دے رہا ہے قاعدہ ید، اور اس تخصیص کی بنیاد پر یہ ہمارا مسئلہ معنی نفی اس سے خارج ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم اگرچہ آغا نے تو کوئی بات نہیں کی، لیکن محشین نے یہاں پر جو بات کی ہے وہ یہ کہ ظاہراً شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس نسبت کو جو مالا یوزمن اور قاعدہ ید کے درمیان ہے وہ عام خاص مطلق کے عنوان سے دیکھنا چاہتے ہیں، کہ یعنی مالا یوزمن عام ہے، عام مطلق ہے، قاعدہ الید جو ہے وہ خاص ہے، خاص مطلق ہے، خاص مطلق ہے۔ اس کی نسبت نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مالا یوزمن کو اس سے تخصیص ملتی ہے، جب قاعدہ ید اسے تخصیص دیتا ہے تو ہمارا مسئلہ معنی نفی اس سے تخصیصاً خارج ہو جاتا ہے، اور ہم یہاں پر پھر بات کرتے ہیں ضمان کی اس قاعدہ ید کی بنیاد پر۔ البتہ بعض فرماتے ہیں کہ شاید عام خصوص من وجہ کو بھی نظر میں رکھا جا سکتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر بھی مشکل نہیں ہے، چونکہ عام خاص من وجہ کی صورت میں پھر مادہ اجتماع میں یہ دونوں آ کر ٹکرا جاتے ہیں، مالا یوزمن ادھر سے اور قاعدہ الید ادھر سے، کہ جہاں پر اجارہ فاسدہ واقع ہو تو عین مستاجرہ کے سلسلے میں مالا یوزمن کی تقاضا یہ ہے کہ ضمان نہیں ہے، قاعدہ الید کی تقاضا یہ ہے کہ ضمان ہے، دونوں اسی مورد پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور تعارض قرار پاتا ہے ان کا، اور یہاں پر قاعدہ الید کو پھر فقہا کے ان آراء کے مطابق جو کہتے ہیں کہ یہاں پر ضمان ہے، اس کے ساتھ مرجع جانتے ہوئے اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ دو دلیلیں ہیں جن کی وجہ سے آغا فرماتے ہیں کہ ہم اس کو مقدم جان سکتے ہیں، یعنی قاعدہ الید کو، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاعدے سے جو ہے وہ تخصیصاً خارج ہے ہمارا مسئلہ، اور نتیجے میں ہم یہاں حکم بالضمان کی بات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد خود شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظر بیان کرتے ہیں کہ اب آپ نے دیکھا کہ فقہا کے کلمات کے اندر ہمیں دونوں حکم نظر آتے ہیں۔ اگر حکم بالضمان کو ہم لے لیتے ہیں تو قاعدہ جو ہے قاعدہ قاعدہ ضمان کا جو عکس تھا کہ مالا یوزمن بے صحیح ہے لا یوزمن فاسد ہے، یہ نقض ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دیگر اگر فقہا کے حکم کو دیکھیں جو حکم بالضمان کی بات کرتے ہیں تو اس صورت میں یعنی اس کے مقابلے میں جو عدم ضمان کی بات کرتے ہیں وہ قاعدے کے مطابق نظر آتی ہے۔ خود شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ والاقوی عدم الضمان، ہماری نظر میں جو قوی تر نظر ہے اس سلسلے میں وہ عدم ضمان کی ہے، یعنی عین مستاجرہ کی نسبت وہ شخص جو ہے ضامن قرار نہیں پائے گا۔ اچھا، کیوں آغا عدم ضمان کی بات کرتے ہیں؟ پیچھے آپ نے دونوں دلیلیں دی، اس کا جواب کیا دیں گے؟ تو آغا اسی خروج کو رد کر رہے ہیں کہ یعنی آپ اسی مسئلے معنی نفی کو قاعدہ مالا یوزمن یعنی عکس قاعدہ ضمان سے خارج جانے، تخصصاً یا تخصیصاً دونوں کو شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے، یعنی آپ اس کو خارج نہیں جان سکتے۔ فالقاعدۃ المذکورۃ، یہ جو قاعدہ مذکورہ ہے یعنی قاعدہ ضمان کہ جس کا عکس ہم بیان کر رہے تھے، اس کے اندر ہماری بحث چل رہی تھی، فرماتے ہیں کہ غیر مخصصۃ بالعین المستاجرہ، یہ تخصیص نہیں کھاتا عین مستاجرہ سے، تخصیص نہیں پاتا، یعنی آپ اس کو تخصیص نہیں دے سکتے اس مسئلے عین مستاجرہ کے ذریعے، اور آپ کہیں کہ ہر جگہ یہ لا یوزمن جاری ہو رہا ہے اور اپنے ان موارد میں جو ہے وہ عدم ضمان کی بات کر رہا ہے، لیکن عین مستاجرہ کے اس مسئلے میں آ کر یہ جہاں جاری نہیں ہوگا، لہذا یہاں پر عدم ضمان کی ہم بات نہیں کر سکتے۔ اور فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں اس کو آپ تخصیص نہیں دے سکتے اس کے ذریعے۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلی جو ہم نے بات کی تھی تخصص کی کہ تخصصاً خارجی، اس طرح فرماتے ہیں کہ ولا متخصص، یعنی تخصصاً بھی جو ہے یہاں پر خروج حاصل نہیں ہے۔ اور جو وجوہات یہاں پر بیان کی جاتی ہیں، مثلا جب یہ آگے کہتے ہیں کہ تخصیصاً آپ اسے یعنی خارج نہیں جان سکتے یعنی مستاجرہ سے، تو کیوں؟ تو اس کی وجہ بھی جو ہے وہ واضح ہے کہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہاں پر جو نسبت ہے مالا یوزمن کی قاعدہ الید کے مقابلے میں، وہ مالا یوزمن اور قاعدہ الید کے درمیان کی جو نسبت ہے وہ عام خاص مطلق کی نہیں ہے کہ آپ آ کر مالا یوزمن کو عام میں مطلق جانیں اور پھر قاعدہ الید کو اخص سے مطلق اور آپ اس کے ذریعے تخصیص دے دیں، نہیں، بلکہ یہاں پر عام خاص من وجہ کی ہے، تعارض قرار پاتا ہے ان دونوں کا اس مادہ اجتماع میں زیادہ سے زیادہ، اور اس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر کوئی تخصیص دی جا سکتی ہے۔ تخصصاً بھی آپ فرماتے ہیں کہ خارج نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیں تخصصاً کیوں خارج نہیں ہے، ہم نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ متعلق عقد جو ہے وہ یہاں پر عین مستاجرہ
نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں درست ہے کہ عقد کا تعلق جو ہے وہ منفعت پر ہے، کہ انشاء جو کیا جا رہا ہے اور وہ منفعت ہے، لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اس عین مستاجرہ کا کسی بھی اعتبار سے تعلق اس عقد اجارہ سے نہ ہو اور بالکل ہی اجنبی ہو، بلکہ حتیٰ ضمناً جو ہے شرط یہاں پر شرط کی جا رہی ہے دروا کے، کہ یعنی جب وہ منفعت پہ معاملہ ہو رہا ہے تو وہ عین مستاجرہ کو دے گا تاکہ اس منفعت سے استفادہ کر سکے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی اعتبار سے اس کا تعلق عقد اجارہ سے نہ ہو، تو لہذا تخصصاً بھی آپ اس کو خارج نہیں جان سکتے۔ تو اس بیان کے مطابق ایک جو نتیجہ ہمارے سامنے آیا کہ اس قاعدے عکس زمان کو جو نقض کیا جا رہا تھا عین مستاجرہ سے، شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے جب ہم نے عدم زمان کی اس نظر کو دیکھا شیخ کے نقطہ نگاہ سے، تو پس یہ قاعدے لا یضمن بصحیح ہی لا یضمن بفاسد ہی اپنے اس عکس کے پہلو سے نقض نہیں ہوتا۔ لیکن آیا اس کے جو دیگر موارد ہیں جہاں پر اس قاعدے یعنی عکس قاعدے کے نقض میں بیان کیے جاتے ہیں، تقریباً 3 سے 4 دیگر موارد موجود ہیں، آیا وہ اشکالات اس پر مترتب ہوتے ہیں؟ یہ قاعدے عکس جو ہے زمان اس پر مترتب جو ہے یعنی یہ آیا ناقض ہوتا ہے ان موارد میں یا نہیں ہوتا؟ تو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم ان اشکالات کو بیان کرتے ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ عکس زمان کا یہ جو قاعدہ ہے عکس کی صورت میں وہ نقض ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔